ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کے لیے جو مالک کائنات بھی ہے اور خالق ارض و سماوات بھی، جو ہر چیز کا مالک بھی ہے، خالق بھی اور کل کائنات کا رازق بھی۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف کے بعد بارگاہ حبیب کبریا امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ محبوبیت میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ المؤمنون کی ابتدائی آیات آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے عنوان سے پیش خدمت ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ایک بشارت عطا فرمائی، ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے تو بہت ہیں، کلمہ پڑھنے والے تو بہت لوگ ہیں، ایمان کا دعویٰ کرنے والے تو بہت زیادہ ہیں، جس سے پوچھو وہی دعویٰ کرے گا کہ میں ایمان والا ہوں، میں مومن ہوں، ایمان کی دولت ہے میرے پاس۔ میرے دوستو، دعویٰ تو ہر کوئی کرے گا کہ میں بھی ایمان والا، میں بھی ایمان والا، میں بھی مومن، لیکن قرآن مجید سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ مومن کون سے مومن ہیں جو کامیاب مومن ہیں، خالی مومن ہونا، ایمان والا ہونا یہ کافی نہیں ہے۔ ایمان کا دعویٰ کر لینے سے نجات کا سرٹیفکیٹ ملنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں ایمان والوں کا تذکرہ کیا، مومنوں کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ خود مومن اپنا تذکرہ، اپنا تعارف نہیں کروا رہے، ایمان والے خود نہیں کہہ رہے کہ ہم بڑے مومن ہیں، ہم بڑے ایمان والے ہیں،
بلکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون، مومن جو اللہ کی نظر میں مومن ہیں، جو اللہ کی نظر میں ایمان والے ہیں، وہ مومن ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، اور صفات بعد میں گنوائی، اعلان پہلے فرما دیا قد افلح المؤمنون۔ یہ جو صفات بیان ہو رہی ہیں، جس کے اندر یہ اوصاف ہوں گے، ان خوبیوں کا جو بھی حامل ہوگا، وہ یقین کر لیں کہ وہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا۔ کامیابی کا اعلان پہلے ہے اور صفات کا تذکرہ بعد میں ہے۔ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی کسی نے محنت کی ہو، کسی طالب علم کی بات کر لیں تو دن رات کی اس کی پہلے محنت ہوتی ہے، بعد میں اس کو خوشخبری ملتی ہے۔ لیکن قرآن کا انداز، اللہ کا انداز کیسا ہے کہ پہلے ہی بشارت دے دی تاکہ ذہنی طور پر لوگ تیار ہو جائیں کہ کون سے مومن ہیں جو فلاح پا گئے، کون سے مومن ہیں جو کامیاب ہو گئے، تاکہ اشتیاق پیدا ہو، شوق پیدا ہو، دلوں میں خواہش پیدا ہو، اور انسانی طبیعت متوجہ ہو۔ اصل میں انسان یہ لالچی بھی ہے، ظاہر ہے اس انسان کی تخلیق اللہ نے فرمائی ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ اس انسان کی کمزوریاں کیا ہیں، پہلے ہی فرما دیا کہ افلح المؤمنون، بے شک تحقیق البتہ مومن فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے، تاکہ ہر کوئی بےتاب ہو باری تعالیٰ کون، ابھی پوری بات ہمیں بتائیے کون۔ یہ انسان کو متوجہ کرنے کا بھی ایک انداز ہے، تاکہ اپنے اندر خواہش پیدا کر کے، اپنے اندر ایک جذبہ لے کر مزید کان لگا کے سنیں میرا رب مجھے کیا فرما رہا ہے، میں بھی ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ مجھے بتائیے کہ کوئی استاد کہہ دے وہ بچے کامیاب ہو گئے، اب کلاس میں 60-70 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں تو سارے غور سے کامیابی کا لفظ سن کے سارے متوجہ ہوں گے کہ اللہ کرے یہ جن کو کامیاب استاد محترم کہہ رہے ہیں، اللہ کرے میرا بھی شمار ان میں ہو جائے۔ تو ایسی بات جب کی جائے نا تو بچے کلاس میں ڈسٹربنس بھی کریٹ کر رہے ہوں، شور بھی مچا رہے ہوں، تو فوراً سے چھوڑ چھاڑ کے بھائی سر کی بات سنو، یہ کہ کامیابی کی بات ہو رہی ہے۔ میرے دوستو، اللہ سے بڑھ کے کوئی شفیق نہیں، اللہ تعالیٰ سے کی ذات سے بڑھ کے کوئی مہربان نہیں ہے۔ سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے، سب سے بڑی شفیق ذات اللہ کی ذات ہے، اور سب سے بڑھ کے انسان کو سمجھنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ انسان متوجہ ہوں گے اور ہونا چاہیے۔ اب آپ کے ذہنوں میں بھی سوال پیدا ہوا ہوگا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ نے کہہ دیا کہ مومن کامیاب ہو گئے۔ قرآن پاک کا کمال یہ ہے کہ اس کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کرتی ہے، ایک جگہ یا ایک حصہ جو بیان ہوتا ہے اس سے اگلے حصے کو جب ہم سنتے ہیں تو پہلے سوال ہوتا ہے، بعد میں اس کا جواب مل جاتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی انداز ایسا ہے، سب سے پہلی چیز بیان فرمائی، پہلے تو فلاح کا مفہوم سمجھ لیں۔ فلاح کامیاب کس کو کہتے ہیں؟ کامیاب ہم تو عام طور پہ سمجھتے ہیں نا کہ دنیاوی لحاظ سے کسی کے پاس بڑے وسائل ہو جائیں، بڑی جائیداد ہو جائے، بڑے مالی اسباب ہو جائیں، اس کے پاس مال و دولت کی کثرت ہو جائے، فراوانی ہو جائے تو وہ کامیاب ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے فلاح
کا مفہوم اس سے بھی بڑا ہے، اس میں صرف دنیاوی کامیابی نہیں، فلاح کے مفہوم میں دنیا کی کامیابی بھی ہے، آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ اور دنیا کی کامیابی کیا ہے؟ اطمینان، سکون، پرسکون زندگی کسی کو مل جائے۔ بھائی دولت یا معاشرتی سٹیٹس یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ آپ نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے، بڑے دولت مند ہیں، معاشرے میں بھی بڑا مقام ہے، بڑی حیثیت ہے، لیکن ان کے پاس بیٹھو تو پتہ چلتا ہے بے چین ہیں، اضطراب میں ہیں، پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں۔ ان کا غم ہے کہ آپ خود سن کے نڈھال ہو جاتے ہیں کہ یار اس کو تو میں بڑا کامیاب سمجھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی بیان فرمائی وہ اور ہے، فرمایا افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے، یعنی جو ان خصوصیات جو آگے بیان ہو رہی ہیں، ہونے والی ہیں، جو ان کو اپنائے گا اس کو دنیا میں بھی سکون میسر آئے گا، دنیا میں بھی عزت میسر آئے گی، اللہ کی رضا۔ آخرت کی اگر بات کرے تو سب سے بڑھ کر آخرت میں انعام ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا راضی ہونا یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ تو جو فلاح پانے والے ہیں اللہ آخرت میں ان سے راضی ہو جائے گا، اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو جو انعام عطا فرمائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عطا فرمائے گا۔ فلاح کا مفہوم یہ ہے، دنیا میں انسان بہت کچھ بھی اکٹھا کر لے، بڑے بھی انبار لگا لے، تو بعض کا ساری زندگی انسان اکٹھا کرنے میں لگا ہوتا ہے، انبار لگانے میں لگا ہوتا ہے، اور جب اس کے استعمال کا وقت آتا ہے تو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے خبردار آپ کے لیے منع ہے، آپ یہ چیز استعمال نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، دنیا کا معاملہ، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی آسائشیں یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آپ ان نعمتوں سے، آسائشوں سے فائدہ بھی اٹھا سکیں، لیکن اللہ جس کے لیے فلاح کا اعلان فرما رہا ہے، ظاہر ہے اس میں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا تذکرہ بھی ہے۔ دنیا میں اگر وقتی طور پہ آزمائش آ بھی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وعدہ فرمایا ہے، بھئی مصیبت پہ صبر کر لو گے تو تمہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ ایسا مقام عطا فرمائے گا جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، جو انعامات تمہیں ملیں گے ان میں ہمیشہ ہمیشہ ان سے تم فائدہ اٹھا سکو گے۔ تو سنیے اب وہ صفات جس کو سننے کے لیے ہم بتاب ہیں۔ پہلی چیز، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خواہش پیدا ہوئی تھی کہ اللہ ہمیں بھی ان فلاح پانے والے مومنوں میں شمار کر لے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے۔ فطری بات ہے، میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی، آپ کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی، آپ کو ذمہ داری ہے۔ سنیے وہ کیا، پہلی چیز الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ میں جب ان آیات کو سنتا ہوں، ان آیات کو پڑھتا ہوں تو بڑا لطف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز سے آغاز کیا، نماز پر اختتام کیا، اور بھی اس صفات کا تذکرہ ہے، لیکن آغاز نماز سے ہے اور اختتام بھی نماز سے ہے۔ میں کوشش کروں گا یہ تمام صفات مختصر انداز میں، چاہے ان کا ترجمہ ہی آپ کو سناتا چلا جاؤں، لیکن یہ ساری خصوصیات آپ کے گوش گزار کروں گا انشاءاللہ العزیز اپنے وقت میں رہتے ہوئے۔ تو میرے دوستو، پہلی چیز الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، خشوع و خضوع، خشوع و خضوع۔ اب یہ دونوں لفظ جو ہے یہ عبادت میں اور بالخصوص نماز کے ساتھ جب بھی تذکرہ آتا ہے تو یہ دو الفاظ آپ سنتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کامیابی دلانے والی ہے،
کامیاب مومنوں میں شمار کروانے والی ہے۔ کامیاب مومنوں میں شامل ہونا چاہتے ہو، شمار ہونا چاہتے ہو، تو نماز کون سی نماز؟ رسمی نماز، وہ نماز کہ جس میں خشوع و خضوع ہو۔ نماز کے بارے میں معذرت کے ساتھ ہمارا رویہ بڑا، ویسے بھی عبادات میں اوورال بھی دیکھیں تو بڑا غیر سنجیدہ سا ہے۔ نماز بھی جب ہم ادا کرتے ہیں نا تو وہ بھی اتنی غفلت میں، اتنی عجلت میں، اتنی جلدی میں، اور مجھے تو پتہ چلا ہے بعض دوست اس ارادے سے، اس نیت سے پیچھے آخری صفوں میں بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو دروازہ ہے نا اس سے بھی اندر نہ آنا پڑے، وہ برآمدے میں جو جگہ ہے نا ادھر ہی کہیں جگہ مل جائے، سلام پھیرے اور بس ہم دوڑنے کی کریں۔ میرے بھائیو، نماز خالی نماز نہیں، فرمایا کہ وہ نماز کامیاب کرنے والی ہے جس نماز میں خشوع و خضوع ہے۔ خشوع و خضوع کہتے ہیں جس میں ظاہری طور پر بھی بندہ قیام کرے، بندہ رکوع کرے، سجود کرے، تسبیحات پڑھے، اس کے ظاہری حرکات و سکنات میں بھی عاجزی ٹپک رہی ہو، بندگی کی شان اس کے ظاہر سے بھی ٹپک رہی ہو، اور قلبی دلی طور پر بھی اس کا قلبی لگاؤ بھی ہو، دلی رجحان بھی ہو، یعنی ظاہر و باطن کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا، یہ خشوع و خضوع کہلاتا ہے۔ فقط چند حرکات کو ادا کر لینا یہ نماز نہیں ہے، وہ نماز کہ جو کامیاب کرنے والی ہے۔ ہم ان لوگوں کی صفات پڑھ رہے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ یہ مومن کامیاب ہیں۔ تو میرے دوستو، بندہ امتحان بھی دے، پیپر دینے بھی چلا جائے، اور پیپر دے کے بعد میں پھر امید بھی رکھے، لکھے بھی کچھ نہ، کرے بھی کچھ نہ، بیٹھے جا کے بیٹھ کے اٹھ کے واپس آ جائے، اور پھر کہے کہ میں بھی کامیاب والوں میں، ہونے والوں میں میرا بھی شمار ہو جائے۔ ہاں، خدا نخواستہ کوئی ایسے حالات نہ ہو جائیں جو پچھلے سالوں میں کبھی ایسا ہوا تھا کہ بچوں نے کچھ نہیں بھی لکھا تو بس وہ پاس کر دیے گئے، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ عام طور پر یہی ہے، تیاری کرتے ہیں، لکھتے ہیں، محنت کرتے ہیں تو پھر ہی اچھے کی اور کامیابی کی امید ہوتی ہے۔ اور یہ طلباء کے حوالے سے بڑی اہم بات ہے کہ بچے بعض اوقات بالکل غیر سنجیدہ ہوتے ہیں، تو استاد محترم ان کو دیکھ کے ہی ان کا نتیجہ، ان کا رزلٹ ان کو بتا دیتے ہیں، اور دن رات جو محنت کرنے والے ہیں اور دل لگا کے پڑھنے والے ہیں، استاد محترم ان کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم ایک دوسرے کو یہ سرٹیفکیٹ تو نہیں دے سکتے کہ فلاں کی نماز قبول ہے، فلاں کی مردود ہے، ہمارے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے جو اصول بیان کیے ہیں، کم از کم ان اصولوں پہ تو ہم غور کر سکتے ہیں۔ اور میں پہلی چیز کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں، ظاہر و باطن اللہ کی بندگی، ظاہر و باطن کے ساتھ اللہ کی بندگی میں مشغول ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کی بڑی فضیلت ہے، اور اگر میں ترغیب میں قرآن کی آیات پڑھنا شروع کروں، بے شمار آیات ہیں، اور اگر ترغیب میں پڑھنا شروع کروں تو پھر بھی بہت زیادہ ہے۔ ترغیب کہتے ہیں شوق دلانے کے لیے، اور ترغیب کہتے ہیں ڈرانے والی۔ ڈرانے والی ایک آیت قرآن مجید میں، ما سلککم فی سقر، بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب نذیر بھی تو تھا نا، بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، آپ جنت کی، اعمال صالحہ پر جنت کی بشارت بھی دیتے ہیں، اور
برے اعمال پر جہنم کی وعید بھی سناتے ہیں، ترغیب بھی تو آپ سناتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ صحابہ بتاؤ کسی کے گھر کے آگے سے نہر جاری ہو، دن میں 5 بار اس میں وہ غسل کرے، اس کے جسم پہ میل کچیل باقی رہ جاتی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں، وہ تو بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ نماز کی مثال ہے کہ جو شخص دن میں 5 مرتبہ پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرتا ہے، جس طرح غسل کرنے سے جسم کی میل کچیل باقی نہیں رہتی، اس طرح نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنے سے کوئی گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ تو میرے دوستو، نماز کو جتنی اہتمام کے ساتھ ادا کیا جائے اتنی اس کی برکات بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ ابھی ایک اور آیت میرے ذہن میں آئی کہ ما سلککم فی سقر۔ اب ایک طرف ترغیب ہے، دوسری طرف ترہیب ہے، اور قرآن مجید میں یہ دونوں انداز ہیں۔ انسانوں کی قسمیں ہیں نا، بعض لوگ ترغیب سے سمجھتے ہیں، بعض ترہیب سے سمجھتے ہیں۔ ترغیب یعنی بشارتیں دے کے، ترہیب یعنی ڈرا کے۔ بھئی طلباء میں بھی ہوتے ہیں نا 2 طرح کے عام طور پہ، بعض کو ترغیب دلائی جائے بیٹا اس امتحان میں کامیاب ہو کہ تو فلاں چیز تمہیں انعام دی جائے گی۔ کچھ لوگ یہ سن کے شوق ان کے اندر پیدا ہوتا ہے محنت کا، اور بعض کو کہا جاتا ہے بھئی تم نے اگر محنت نہ کی تمہارے والدین کو بلا کے ڈسکس کیا جائے گا، ساری رپورٹ تمہارے والدین کو دی جائے گی اگر تم نے رزلٹ صحیح نہ دکھایا۔ تو یا والدین کہہ دیتے ہیں کہ خبردار اس بار تم نے محنت نہ کی تو فلاں جگہ پہ میں نے سوچ لی ہے تمہاری لائن ہی کوئی اور کر دوں گا، جو تمہیں اتنی سہولتیں دی ہیں ساری سہولتیں تم سے چھین لوں گا۔ تو یہ ترہیبی انداز ہے، بعض لوگ ایسے مانتے ہیں۔ تو شریعت مطہرہ میں دونوں انداز ہیں، ترغیب کا بھی ہے، ترہیب کا بھی ہے۔ اب ترہیبی آیت سنیے، فرمایا ما سلککم فی سقر، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کس وجہ سے پھینکے گئے؟ وہ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ پہلی بات ہی نماز کا وہ تذکرہ کریں گے، اگرچہ اور بھی چیزیں بیان ہوئی ہیں لیکن سب سے پہلے وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ میرے دوستو، ناکامی کی بھی پہلی علامت نماز چھوڑنا، اور کامیابی کی بھی پہلی خصوصیت اور پہلا جو درجہ اللہ نے بیان کیا ہے، پہلی صفت بیان کی ہے، کامیابی میں بھی پہلی صفت نماز ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونا ہے تو نماز سے ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ناکام ہونا ہے تو نماز چھوڑ کے ہونا ہے۔ میرے دوستو، نماز کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ شروع بھی نماز سے آخر بھی۔ اب دوسری صفت کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں۔ لغویات کہتے ہیں ایسے کام، ایسے اعمال، ایسے افعال، ایسے اقوال، ایسے رویے، بھئی ایسا کوئی کام یا ایسا کوئی بول جس کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ کوئی دینی فائدہ ہے، بیکار کی محفلیں، بیکار کی مجلسیں، بس بعض لوگوں کی زبان سے آپ نے سنا بھی ہوگا کیا ہو یار ذرا گپ شپ لگائیے۔ تو قرآن میں جو آیات ہم سنتے ہیں، اور گپ شپ کا مطلب وسیع تناظر میں معذرت کے ساتھ عرض کروں تو مطلب ہوتا ہے کہ کوئی غیبت شیبت کریں، اور کیا ہوتا ہے گپ شپ میں؟ تو میرے دوستو، وہ باتیں جو نہ ان میں دینی کوئی فائدہ ہو نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہو، وہ ساری کی ساری لغویات میں ہیں۔ ان سے بچتے ہیں کون لوگ؟ بچتے ہیں
جو کامیاب مومنوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں ہمارا شمار کامیاب مومنوں میں ہو جائے۔ تیسری صفت والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ بعض نے اس سے مراد تزکیہ بھی لیا ہے، تزکیہ نفس کرنے والے ہوتے ہیں۔ والذین هم للزکاة یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کے لیے پورا ایک خطبہ چاہیے تزکیہ کے لیے۔ مختصر یہ کہ والذین هم للزکاة فاعلون، زیادہ مفسرین نے اس سے مراد زکوٰۃ ہی لیا ہے، یعنی نماز کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لغویات سے بھی بچتے ہیں، زکوٰۃ کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ، چوتھی صفت ان کی، اور وہ لوگ اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہیں۔ خالی نماز ان کی سجدوں تک، تسبیحات تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ ان کی نماز ہوتی ہے وہ نماز کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز وہ ہے جو بے حیائی اور بری باتوں، برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ ایمان والوں کی نماز ایسے ہوتی ہے کہ اس کا اثر ان کے کردار سے بھی جھلکتا ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ یہ آیات اسی سے متعلقہ ہیں، لیکن اس سے آگے ایک اور خوبی، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، پانچویں خوبی ان کی کہ وہ لوگ امانتوں اور وعدوں کا لحاظ رکھنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات بھی سنے ہیں، قرآن بھی سنا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کو لوٹا دو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پڑھے، ہجرت کا موقع ہے، اور ایسا موقع ہے کہ کفار آپ کی جان کے پیچھے پڑے ہیں، معاذ اللہ آپ کی قتل کی سازشیں کر رہے ہیں، آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب ہے کہ ان کی امانتوں کے پیچھے پڑے ہیں کہ ان کی امانتیں میں نے ان کو لوٹانی ہیں۔ ان حالات میں بھی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے علی تم یہاں رکو، لوگوں کی امانتیں، دشمنوں کی امانتیں ان کے سپرد کر کے صبح کو تم بھی ہجرت کر کے مدینہ آ جانا۔ امانتوں کا اس قدر لحاظ رکھنے والے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ایک اور مقام سے پڑھیں قرآن سے تو فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدوں کو پورا کرو، بے شک اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر ارشادات، ایک امانت کے بارے میں، ایک عہد کے بارے میں سنیں۔ امانت کے بارے میں فرمایا لا دین لمن لا امانت لہ، اس شخص کا دین ہی نہیں ہے جس کی امانت نہیں ہے، جو امانت دار نہیں ہے اس کا سرے سے دین ہی کوئی نہیں ہے۔ ساری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، سارا کچھ ایک طرف ہو گیا، پتہ یہ چلا کہ دین متین میں حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں۔ جہاں نماز کی تلقین ہے، زکوٰۃ کی تلقین ہے، لغویات سے بچنے کی تلقین ہے، ساتھ ساتھ فرمایا کہ حقوق العباد کا لحاظ رکھنا یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ کامیاب مومنوں میں شامل ہونا چاہتے ہو، کامیاب مومنوں میں وہ شمار ہوگا جو حقوق اللہ کا بھی خیال رکھے، حقوق العباد کا بھی خیال رکھے۔ فرمایا کہ لا دین لمن لا امانت لہ، اس شخص کا دین ہی نہیں ہے جس کے اندر امانت کا کوئی لحاظ نہیں ہے، جو امانت دار نہیں۔ اور فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا بھی کوئی دین نہیں ہے جس کو اپنے وعدے کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔
والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ اب یہ آخری آیت، ان صفات، ان خوبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا، میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جن ایمان والوں کو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ یقین کر لیں، بھئی اللہ کا ویسے ہی فرما دینا کافی تھا، لیکن جب قد کے ساتھ بات شروع ہوتی ہے تو اس میں مزید اس بات کو مستحکم کرنے کے لیے عربک میں ایسے الفاظ لائے جاتے ہیں، قد، لقد، انا، انا، اس طرح کے الفاظ۔ تو فرمایا قد سے بات شروع ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں، تحقیق، البتہ، بے شک وہ مومن کامیاب ہوئے۔ پہلی صفت ان کی نماز، اب آخری صفت بھی ان کی دوبارہ سے نماز۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اللہ بھولنے والا نہیں ہے۔ پتہ نہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ شروع میں اللہ نے بیان کیا، ہم تو بھول سکتے ہیں، ایک بات کو بعض کو دہرا دیتے ہیں، بھول کے بھی دہرا دیتے ہیں۔ دنیا کا بڑے سے بڑا خطیب بھی بھول سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھول کے کوئی حکم نازل نہیں فرماتا۔ اللہ جو فرماتا ہے اس کے اندر پوری حکمت ہوتی ہے، پوری معرفت ہوتی ہے۔ نماز سے بات شروع کی، فرمایا کہ جو خشوع و خضوع کرتے ہیں نماز میں، اور آخر میں فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس پہ ذرا غور کریں، ایک آدھ جملہ، 5 منٹ ہو گئے، 1:05 7 ہو گئے، معذرت، بس اس آخری جملہ تو والذین هم علی صلواتهم یحافظون، حفاظت کرتے ہیں نماز کی۔ یہ نہیں کہ کبھی دل مانا، جی مانا تو نماز پڑھ لی، اور جی نہ مانا تو نماز نہ پڑھی، تو پھر تو آپ اللہ کو مان ہی نہیں رہے۔ پھر تو قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا رب بنایا ہے؟ رب کو رب نہیں سمجھتا، اپنی خواہش کو رب بنائے بیٹھا ہے۔ میرے دوستو، ہم نے اللہ کو اپنا رب ماننا ہے، اللہ کے احکامات کو ماننا ہے، نہ کہ اپنی خواہشات کو ماننا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان اوصاف کا حامل بنائے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے کامیاب مومنوں میں شمار فرمائے۔